Welcome back to my channel तकवीर AI OU Info। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने पेपर्स की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमारा आज का सवाल है, बहमनी दौर के अदब पर मुफस्सिल नोट लिखें। तो बहमनी दौर का जो आगाज़ है वो 13 अगस्त 1347 से होता है और ये जो यानी कि हुकूमत है वो पहला जो सुल्तान कह लें या जो बादशाह था उसका नाम अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह था। और इसकी जो अहद सल्तनत था वो जो है रहा था 11 फरवरी 1358 तक, यानी कि 13 अगस्त से 1347 से स्टार्ट हुई थी इसकी जो यानी कि बादशाहत थी और 11 फरवरी 1358 ईस्वी को ये ख़त्म हो गई थी। और ये तब बहमनी हुकूमत तब कायम की गई थी तब दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से यानी कि ख़ुद मुख्तारी इख्तियार की थी इन्होंने। अब आते हैं कि यानी कि अदबी खिदमात क्या हैं। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में ज़फ़र ख़ान को जनूबी हिंद का बादशाह का सूबेदार मुकर्रर किया और इसने दक्कन के सरदारों को अपने साथ मिलाकर मरकज़ से अलहदगी इख्तियार की और 1347 में अलाउद्दीन हसन गंगो बहमनी का लक़ब इख्तियार करके आज़ाद बहमनी सल्तनत की बुनियाद रखी। बेदर के मुमताज़ मौर्रख मोहम्मद अब्दुस्समद भारती लिखते हैं कि इसने यानी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्कन में अपने दामाद सरीर सुल्तानी अमादुल मल्क को नायब मुकर्रर किया और सिंध और पंजाब में बगावत फ़रोग़ करने में मसरूफ़ियत की वजह से ख़ुद सुल्तान दक्कन ना आ सका। अमरा सद्दाह ने पहले इस्माइल मोइख को और बाद में नौजवान सरदार हसन ज़फ़र ख़ान को अपना अमीर चुन लिया और इसने बेदर के करीब सुल्तानी फ़ौज को शिकस्त दी। और बेदर यहाँ पर मैं बताती थी चलूँ एक शहर का नाम है। और अमादुल मल्क जो शुजाअत और मर्दानगी में ज़रबुल मिसल था इत्फाक़न मारा गया। इसने यानी सरदार हसन ज़फ़र ख़ान ने 1347 में दौलताबाद में बहमनी सल्तनत की बुनियाद डाली। बेदर के आसारे रे कदीमा जो हैं वो हमें बाद में मिलते हैं। बहमनी सल्तनत में 4 बादशाह हुए हैं जिन्होंने बड़ी शान और शौकत से हुकूमत की। ये सल्तनत विजयनगर के हिंदू ममलिकत से अक्सर बरसर पेकार रहती थी। बहमनी सलातीन ने दक्कन में ज़राअत, तालीम और अमारात पर बड़ी तवज्जो दी। इस अहद में दक्कन में उर्दू ज़बान ने भी नशोनुमा पाई और इस्लाम भी खूब फैला। 1490 के करीब बहमनी सल्तनत को ज़वाल आना शुरू हुआ और 1538 तक इसका ख़ात्मा हो गया और इसके खंडरों पर 5 छोटी सल्तनतों बरीद शाही सल्तनत, अमाद शाही सल्तनत, निज़ाम शाही सल्तनत, आदिल शाही सल्तनत और कुतुब शाही सल्तनत की बुनियादें रखी गई। यानी कि ये जो बाद में जब बहमनी सल्तनत ख़त्म हुई है और उसके बाद जो है 1490 में यानी कि ज़वाल आना शुरू हुआ था और 1538 में जो ये बहमनी सल्तनत थी ये ख़त्म होती चली गई। अब यहाँ पर 1347 में जो है अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह ने ख़ुद मुख्तार हुकूमत कायम की। पहले इसके पायातख्त दौलताबाद था, लेकिन जल्द ही इसने गलबर्गा पायातख्त बनाया। ये भी एक शहर का नाम है, उसका नाम हसनाबाद रखा। बहमनी ख़ानदान के कुल 18 हुक्मरान हुए। इनमें नहायत काबिल और इल्म दोस्त बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने दक्कन में नई तहज़ीब रवायात को तरक्की दी और नई अदबी लिसानी रवायात की बुनियाद रखी। अलाउद्दीन खिलजी की दक्कन फ़तह करने से कबल कई बुज़ुर्ग दक्कन आए और उन्होंने बड़ी खामोशी के साथ नई तहज़ीब और नई लिसानी रवायात को फ़रोग़ देने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। जिन बुज़ुर्गान के नाम मिलते हैं उनमें हाजी रोमी, सैयद शाह मोमिन, बाबा सैयद मज़हर आलम, शाह दौरा गंज रवां, सैयद अहमद, कदीम हयात कलंदर, बाबा शरफुद्दीन और बाबा शहाबुद्दीन ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। उन्होंने एक नई ज़बान को तरवीज देने में अहम कारहाय नुमायाँ अंजाम दिया। अलाउद्दीन खिलजी की फ़तह दक्कन के बाद रूहानी पेशवाई के इस सिलसिले को और फ़रोग़ हासिल हुआ।
پیر مقصود، پیر جمن شاہ، فتح الدین زرزی بخش، میر مٹھے، پیر بندہ نواز گیسو دراز کے والد شاہ راجو کتال، شاہ برہان الدین غریب، شیخ ضیاء الدین اور بہت سے دوسرے صوفیہ کرام دکن کے مختلف علاقوں میں دینی اخلاق و مبلغ دین میں رونق افروز ہوئے۔ اردو زبان کی ابتدائی ترقی میں ان لوگوں کی کاوشیں ناقابل فراموش ہیں۔ بزرگان کی کاوشیں ناقابل فراموش ہیں۔ بزرگان دین کے ملفوظات جو ہم تک پہنچے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زبان پر ہندوستانی زبانوں کے مختلف اثرات پڑ رہے تھے۔ ان کی زبان کسی ایک زبان تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ جمیل حاجی نے شاہ برہان الدین غریب، زین الدین کلا آبادی، شاہ کوچک ولی کے ملفوظات کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جملے خالص پنجابی نہیں، نہ خالص سندھی، نہ سرائکی۔ اردو میں مختلف زبانوں کے اثرات ان میں ملے جلے نظر آتے ہیں۔ عبدالقادر سبزواری اردو کی ادبی تاریخ میں لکھتے ہیں، عوام حتیٰ کہ بادشاہوں کے ادب و اخلاق پر نظر رکھنے اور جب ضرورت پڑی اس کی اصلاح کی متن کاوش کرتے۔ حضرت زین الدین کے کہنے سے محمد شاہ نے نشہ کرنا چھوڑ دیا تھا اور حدود سلطنت میں نشہ فروخت کرنے والی دکانیں بند کرا دیں۔ حضرت زین الدین کا کام بھی عوام کی رشد و ہدایت کا کرنا تھا اور وہ دکن کے لوگوں کو پرانی اردو ہی احکام سمجھاتے تھے۔ محمد شاہ کے بعد مجاہد شاہ، اس کے بعد داؤد شاہ تخت نشین ہوا اور اس زمانے میں امرا کی کشمکش کی وجہ سے سلطنت کا سکون متاثر ہو گیا۔ بعد ازاں محمد شاہ ثانی جب تخت نشین ہوا تو شورش کم ہو گئی اور سکون بحال ہوا۔ محمد شاہ ثانی نے علماء کرام کو اپنے دربار میں مدعو کیا اور محمد شاہ کے انتقال کے بعد پھر سلطنت میں اضطراب پیدا ہو گیا اور اقتدار کے لیے رسہ کشی شروع ہو گئی۔ ایک سال کے بعد بادشاہ غیاث اور شمس الدین تخت پر بٹھائے گئے اور اتارے بھی گئے۔ فیروز شاہ کے تخت نشینی کے بعد ہنگامے سے ختم ہو گئے۔ فیروز شاہ بہمنی خاندان کا 8واں بادشاہ تھا اور اس کے عہد میں تہذیب، علم و فن، شان و شوکت عروج کو پہنچ گئیں۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز اردو تصانیف میں مراج العاشقین، شکارنامہ، تمثیل نامہ، خلاصہ توحید اور تلاوت الوجود آپ کی اردو کی اہم کتب ہیں۔ اس عہد میں شاعری کو کافی فروغ دیا گیا اور علاوہ ازیں سلطنت بہمنیہ کے زوال کے بعد بھی گلبرگہ اور گرد و نواح کے علاقے ہمیشہ علم و فن اور علم و عرفان کے لیے روشن رہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ عرصہ تک بغاوت کے سبب یہاں کے علمی ادبی سرگرمیاں ماند پڑ گئیں۔ بیدر سے فرخ الدین نظامی کی پہلی اردو مثنوی قدم رواؤ یدم رواؤ آج تک کی تحقیق کے پیش نظر منظر عام پر آئی۔ بیجاپور سے میرا جی، شمس الاشاق، برہان الدین جانم، ملا نصرتی وغیرہ اور گولکنڈہ سے ملا وجہی اور کلی قطب شاہ معانی وغیرہ کی علمی ادبی شعری خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ شاعر ہیں جو بہمنی دور میں پائے گئے تھے۔ اردو کی ترقی اور ترویج میں دکن کا حصہ اتنا ہی اہم ہے کہ اس کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دلی سیاسی انقلاب کا گہوارہ رہی ہے، اس لیے یہاں شعر و ادب سے متعلق کوئی کہ کام نہیں ہو سکا، لیکن جو زبان شمال میں پیدا ہوئی ایک عرصہ کے بعد دکن میں ادبی صورت اختیار کرے گی، اس کا اندازہ شمالی ہند کو بھی نہ تھا۔ اردو زبان کی ترقی و ترویج کے ابتدائی دور میں شعراء و ادباء سے زیادہ صوفیہ کرام نے اہم حصہ لیا۔ انہوں نے اپنی بات کو عام بول چال کی زبان میں ادا کیا اور اس ضمن میں ڈاکٹر عبدالرحیم جاگیر رقم تراز ہیں۔ اس کے علاوہ بہمنی دور جو ہے کہ اہم شعراء جو ہیں ان میں نام جو ان کی کہ سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ آتا ہے خواجہ بندہ نواز کا، اور وہ دہلی کے گلبرگہ 1398 کے قریب تشریف لائے اور یہیں سکونت اختیار کر لی۔ حضرت گیسو دراز بڑے عالم و فاضل تھے۔
فارسی عربی کے علاوہ اردو دکنی میں آپ کی تصنیف جن میں معراج العاشقین ہے، میں نے پہلے بھی بتایا جیسے پہلے اردو کی پہلی تصنیف کہا جا سکتا ہے، اور اس ضمن میں مختلف مفکرین محققین کے مختلف نظریات و خیالات ہیں۔ اس کے علاوہ شکار نامہ، ہدایت نامہ، تلاوت الوجود، چکی نامہ وغیرہ آپ کے نام سے مسنوب کی جا سکتی ہیں۔ پانی میں نمک ڈال بیسا دیکھنا اسے، پانی میں نمک ڈال بیسا دیکھنا اسے، جب گھل گیا نمک تو نمک بولنا کسے، یوں گھولے خودی اپنی خدا ساتھ مصطفیٰ، یوں گھولے خودی اپنی خدا ساتھ مصطفیٰ، جب گھل گئی خودی تو خدا بولنا کسے۔ حضرت بندہ نواز سے مسنوب دیگر رباعی ملاحظ ہوں۔ مشہور بہرتیو دیکر سچ ہے اللہ، مشہود بہرتیو دیکر سچ ہے اللہ، مرنے کے رنگ مر کے ہو فنا فی اللہ، فنا اس کے وسواس تو با کمال ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فیروز شاہ بہمنی سلطنت کے اکثر بادشاہ علم و دوست اور شعر و ادب کی قدرداں بھی تھے۔ اس زمن میں ڈاکٹر طیب انصاری رقم طراز ہیں۔ بہرکیف فیروز شاہ بہمنی کا عہد شعر و ادب کا عہد زریں کہلاتا ہے، اور فیروز شاہ دراصل اس نشاط ثانیہ کا تسلسل تھا جس کا محمود شاہ بہمنی نے آغاز کیا تھا۔ اور یہاں پر حضرت خواجہ بندہ نواز کے فرزند اکبر جو دہلی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، بڑے عالم و فاضل تھے، اور آپ کو نثر کے ساتھ ساتھ نظم دونوں میں مہارت تھی، اور ان کا یہ شعر یہاں پر ہے۔ سید اکبر حسینی نظم کے چند اشعار یہ ملاحظہ ہوں۔ دھوکر زبان کو اپنی پیر سو بیاں پر، دھوکر زبان کو اپنی پیر سو بیاں پر، بولوں صفت خدا کی کر شکر میں زباں پر، ہے پیر جو مواتونین ہے درست اس پر، پڑھنا نماز جنازہ تو ہوئے گناہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ اب اگلی شعر آتا ہے فخر الدین نظامی کا۔ شہنشاہ بڑا شاہ احمد کنوار، دھنے تاج کا کون راجہ بہنگ، پرتپال سنار کرتار ادھار، کنور شاہ کا شاہ احمد بہج بگ۔ شاہ صدر الدین کے جو یہ شعر ہیں وہ یہ ہیں: صدر الدین تو کسب پر ثابت اچھے، صرف سو سنتوں کے نت ثابت اچھے، صدر الدین پل پل میں یوں بیک ہوا، وصل بھی یک پل منجی میں حل ہوا۔ اور اس کے بعد مشتاق کی شاعری ہے، ٹھیک ہے۔ خلوت منے سجن کے میں موم کی بتی ہوں، یک پاؤں پر کھڑی ہوں جلنے پرت بنی ہوں، خلوت منے سجن کے میں موم کی بتی ہوں، خلوت منے سجن کے میں موم کی بتی ہوں، یک پاؤں پر کھڑی ہوں جلنے پرت بنی ہوں، لطفی تیرے جتن کی پائی کہاں ہے اس میں، لطفی تیرے جتن کی پائی کہاں ہے اس میں، جیویں پانچ پاندواں کے کتھے سو دہر و پتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور بہمنیہ تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ گلبرگہ و بیدر کے عہد بہمنی کے مشہور شعراء میں نظامی، مشتاق، فیروز، لطفی، اشرف آزاری وغیرہ کے نام نہایت جو ہیں وہ اہم ہیں، اور تاہم جو ہے وہ بہمنی دور تاریخی و ادبی اعتبار سے ناقابل فراموش عہد رہا ہے۔ اس کے علاوہ تہذیبی اور شعر و ادب کی ترقی میں نشوونما کے لیے اولیاء کرام نے بھی بہت اہم کاررائے انجام دیے، گویا تمام شعراء اس عہد کے درخشاں ستارے ہیں جو ہمیشہ اپنے کلام سے چمکتے رہیں گے۔ اور آج کا یہ ٹاپک تھا، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔